بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے غسل کا طریقہ، جو مسنون طریقہ ہے غسل کے اندر کتنے سنتے ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے مکروہات ہیں، یہ آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ پوچھتے ہوئے علماء سے شرماتے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سے آج غسل کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے غرارہ کرنا ہے، اگر روزہ ہے تو اس کی کولی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ ہیں غسل کے 3 فرائض۔ اور غسل کی سنتے ہیں 5۔ سب سے پہلے ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، دوسرا دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پھر تیسرے نمبر پہ استنجا کرنا، جس جگہ جسم پر نجاست وغیرہ لگی اسے اچھی طریقے سے دھونا، نمبر 4 پہ ہے مکمل وضو کرنا، پھر نمبر 5 پہ ہے پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 5 غسل کے اندر سنتے ہیں۔ اور غسل کے اندر 4 مکروہات ہیں جو چیزیں منع کی گئی ہیں، مطلب ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا، ایک اور سطر کھلا ہونے کی صورت میں کلام نہیں کرنا۔ اکثر ہم گھروں میں واش روم میں گئے ہوتے ہیں، موٹر چلانا، تولیہ پکڑانا اور صابن پکڑانا، اس طرح کی چیزیں، اور کچھ میں نے دیکھا، اب یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں واش روم کے اندر نا، تو یہ اس طرح فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے جب بھی ننگے ہوں، کہیں بھی ہوں، کپڑے چینج کر رہے ہیں تو کلام نہ کیا جائے، کسی صورت میں کوئی بھی کلام نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4 پہ ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے، نمبر 3 پہ قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل کرنا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں، کہ اکثر ہمارے واش روم، لیٹرینیں مشرق اور مغرب کی طرف ہوتی ہیں، تو نہ تو ہمارا قبلہ کی طرف پیشاب کرتے، غسل کرتے ننگے ہونے کی صورت میں نہ ہمارا منہ ادھر ہونا چاہیے قبلہ کی طرف، نہ ہماری پیٹھ ہونی چاہیے۔ اس چیز کو بہت ضروری ہے، ہم اپنے گھروں میں، مکانوں میں، جس طرح انجینئر حضرات ہیں ان سے اگر بات ہو تو یہ چیز ضرور دہرائی جائے کہ ہم کبھی بھی جو ہماری واش روم ہے، لیٹرینیں وغیرہ ہیں، ہم شرقاً غرباً نہ بنائیں، شمالاً جنوباً ہم بنائیں۔ جب بھی بنائیں، اگر آپ ویسے کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہے کوئی وہ یہ مکان بنا رہا ہے، تو اس کی یہ چیز دیکھی جائے۔ اگر وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے مغرب، شمال اور مشرق اور مغرب کی طرف انہوں نے بنا رہے ہیں منہ یا پیٹھ، تو ضرور ان کو بتائیں کہ بھئی شرقاً غرباً نہ بنائیں، شمالاً جنوباً بنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے انجینئر حضرات کو، بنانے والوں کو، مستریوں کو نہیں پتہ ہوتا، ہم بھی گھروں میں اتنا غور نہیں کرتے، تو وہ جب تک وہ لیٹرین بنی رہے گی، غسل خانہ بنا رہے گا، لوگ غسل کرتے رہیں گے، پیشاب کرتے رہیں گے، تو وہ یا تو خانہ کعبہ کی طرف ہمارا منہ ہوگا یا پیٹھ ہوگی، تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس چیز کے ہم بہت اہتمام کریں۔ نمبر 4 پہ ہے سنت کے خلاف عمل کرنا، تو یہ 4 مکروہات ہیں۔ نمبر 1 پہ پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، سطر کھلا ہونے کی صورت میں کلام نہیں کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل نہیں کرنا، اور سنت کے خلاف عمل نہیں کرنا۔ یہ 4 مکروہات ہیں، 3 فرائض ہیں، 5 سنتے ہیں اور 4 مکروہات ہیں۔ یہ غسل کا میں ہیں یہ چیزیں۔ اب میں آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بتاؤں گا سادہ زبان میں، جو عام لفظوں میں آپ کو، تاکہ سمجھ لگ جائے۔ اگر بندہ فرض کیا ناپاک ہو جاتا ہے، جس طرح نوجوان حضرات ہیں، احتلام ہو جاتا ہے یا بیوی سے مباشرت کی جاتی ہے، ہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جو نہیں ہم سنتے، نہیں ہمیں بتائی جاتی، نہیں ہمیں پتہ ہوتا، کہ اکثر ہم رات کو صحبت کی بیوی سے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، صبح فجر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، صبح 8 بج گئے، 9 بج گئے، 9-10 بجے بندہ اٹھتا ہے اور غسل کر کے پھر کھانا شانا ناشتہ وغیرہ کرتا ہے۔ یہ انتہائی سنت کے خلاف ہے، انتہائی سنت کے خلاف ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ اتنی گنجائش ہے کہ فجر کی نماز تک آپ سو سکتے ہیں، ہاں سونے سے پہلے بھی کم از کم وضو کیا جائے، استنجا وغیرہ کیا جائے، تب سوئیں مباشرت کے بعد، ٹھیک ہوگا، یہ بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر سویا جائے، پھر اس کے بعد جب اٹھیں، صبح فجر کی نماز سے ٹائم ہونے تک اٹھا جائے، اور اٹھنے کے فوراً بعد غسل کیا جائے، اور جب وہ جو مباشرت کے بعد یا احتلام ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جائے نا، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب فرض کیا آپ سردیوں میں غسل کر رہے ہیں، سردیوں میں جب غسل کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ ایک بالٹی ہے، اس میں گرم پانی ہے، ایک ہی بالٹی سے آپ نے غسل کرنا ہے،
آپ ناپاک ہیں، اس بالٹی کے اندر ہاتھ ڈبوئیں گے، پانی تو ناپاک ہو جائے گا۔ جب پانی ناپاک ہوگا تو آپ خود کس طرح پاک ہوں گے؟ اس لیے جب اس طرح کا معاملہ ہو، گرمیوں میں تو ٹھیک ہے شاور چل رہا ہوتا ہے، اوپر سے پانی تازہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ سردیوں میں بنتا ہے اکثر۔ تو سردیوں میں اس چیز کا بہت اہتمام کیا جائے کہ جو آپ مگا ہے، مگے کے ساتھ آرام سے پانی نکالیں، ہاتھ دھلائی کریں، جس طرح بھی میں نے وہ آپ پہلے سنتے وغیرہ بتائی ہیں، ہاتھ دھلائی کریں، پاکی کی نیت کریں، پھر نجاست وغیرہ جدھر لگی یا استنجا وغیرہ لگا اس کو صاف کریں اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد مکمل وضو کریں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر ایک پانی بہائیں 3 بار، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو 5 سنتیں پوری کریں گے نا، اس میں آپ کا پورا غسل کا طریقہ مکمل اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ پھر ہاں اکثر وہ کیا کہتے ہیں، جب ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس چیز کا ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب غسل کر رہے ہوں تو یہ اس سے اگر آپ غسل ناپاکی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی ایک بال برابر بھی ہماری جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اکثر روزے، اگر آپ رمضان المبارک کا مہینہ روزے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم اگر غسل جنابت کر رہے ہیں تو روزے کی حالت میں بندہ غرارہ تو نہیں کر سکتا، اس میں آپ کلی کر لیں، کلی کر کے غسل کر لیں تو جب آپ روزہ افطار کریں تو اس کے فوراً بعد غرارہ ضرور کیا جائے، غرارہ ضرور کیا جائے۔ اور دوسرا، اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں ہم اپنے علماء حضرات سے ضرور پوچھیں، اس میں شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ایک بلوچستان میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھائی آپ کہ کتنے بچے؟ اس نے کہا 4 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا غسل کے کتنے فرائض ہوں؟ مولوی صاحب غسل کے کون سے فرائض ہیں؟ اب جی ہم جتنی دفعہ بیوی سے صحبت کرتے ہیں اتنی وہ کپڑے میں گانٹھ باندھ لیتے ہیں، تو اتنی دفعہ ہفتے بعد میں جاتا ہوں، اتنی نہر میں ڈبیاں لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں پاک ہو جاتا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے۔ ایک ادھر یہ پتوں کی میں میرے ایک بندے سے، نوجوان سے ملاقات ہوئی، بھائی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں BCom کر رہا ہوں۔ تو بات کی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا بھائی مجھے تو نہیں پتہ۔ بڑا دکھ ہوا ہماری نوجوان نسل میں، کیونکہ ہم دنیا کی طرف سارے راغب ہیں، دین کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ شریعت میں مین چیزیں ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو حلال حرام، جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی کی اس کو تمیز ہو۔ تو یہ تو ہماری مین چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے کو، جس بھائی کو جو ایک بات بھی پتہ ہے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ سب شاداب رہے وہ میرا امتی ہے، جس نے میری بات کو محفوظ کیا، عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا ہوں آپ شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو ضرور بتائیں۔ اصلاح کی نیت سے دوسروں کو ضرور بتائیں۔ اکثر چیزیں ہم یہ نہیں پوچھتے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔